محبت اجازت دے تو دروشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ بزم غلامان سادات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس جگہ پر اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کی اور آپ کے مقدس خانوادے کے ذکر شریف کی خوبصورت محفل کو سجایا ہے۔ میں اور آپ انہیں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا گو ہیں رب ذوالجلال محفل کو سجانے والے اور جلسے میں آ جانے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے برابر اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ذکر کی محفل میں آنے والا ہر شخص ذکر اہل بیت میں، ذکر مصطفیٰ میں، ذکر آل رسول کی بزم میں آنے والا ہر صاحب ایمان اس یقین کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ بیٹھے کہ جنت کو اور اللہ کی رضا کو راستہ یہیں سے جاتا ہے۔ توجہ تھوڑی سی بڑھا لیں اپنی تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں سہولت ہو جائے۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، اس ذکر میں آنے والا ہر صاحب ایمان اس قلبی مسرت کے ساتھ بیٹھے اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ کی رضا کو راستہ یہیں سے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث پاک موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حالت احرام میں مر جائے، آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ مجھ اللہ کی عزت والی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور جن کا ادب کرنا اللہ نے ایمان والوں پر واجب فرما دیا ہے۔ اب وہ چونکہ حکیم ہے تو اس کی حکمت وہی جانتا ہے، یہاں پتھر کا ادب کریں تو ایمان چلا جاتا ہے، وہاں ادب نہ کریں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ جو نوجوان ہے وہ تھوڑی سی ہمت فرمائے میرے ساتھ۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے حالت احرام میں مر جائے، ایک یا سخی ایسا ہو کہ جبل ابو قبیس پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے، یا مجاہد ایسا ہو کہ میدان جنگ میں جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا دشمن کی تلوار سے بظاہر شہادت کی موت مارا جائے۔ یہ تین موتوں کا حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ ایک صفا مروہ کے درمیان مر جائے، چونکہ بزمیں غلامان سادات ہیں تو پھر ذکر سادات ہی اچھا لگتا ہے، ذکر آل رسول ہی اچھا لگتا ہے، اور سادات کی جد کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان حالت احرام میں سعی کرتے ہوئے مارا جائے، ایک سخی ایسا کہ پہاڑ کے برابر ابو قبیس مکہ کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، سخی ایسا ہو، یا مجاہد ایسا ہو کہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا دشمن کی تلوار سے بظاہر شہادت کی موت مارا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ان تینوں حالتوں میں مرنے والا شخص مرے اس کیفیت میں کہ اس کے دل میں بغض علی ہو۔ صفا مروہ کے درمیان مرا ہے مگر بغض علی میں، پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہے مگر مرا بغض علی میں،
بظاہر میدان جنگ میں لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، لیکن مرا بغض علی میں. حضور فرماتے ہیں بروز محشر دہلیز جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا. یہ ہے وعید. ایک نوید بھی حضور نے سنائی ہے. وعید کا معنی ہے ڈر، تنبیہ کرنا. بھئی یہ تنبیہ ہے نا ایک طرح سے، کہ بظاہر اتنی خوبصورت موت ہے، بظاہر دیکھنے میں، علی کے عشق سے جو دامن چھڑائے گا، علی کے عشق سے جو دامن چھڑائے گا، کعبے میں بھی مرے تو جہنم میں جائے گا. تقریر تو آدھی ہو گئی ہے، آپ نے کب بولنا ہے سبحان اللہ؟ تقریر ہی ہے جیڑی ہو گئی، بس آپ کس انتظار میں ہے کہ اگاں کوئی اور گلاں ہونی ہیں؟ تقریر بس یہی ہے جو ختم ہونے والی ہے. علی کے عشق سے جو دامن چھڑائے گا، کعبے میں بھی مرے، یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے، تو سیدھا جہنم میں جائے گا. وہ وعید تھی کہ صفا مروہ کے درمیان مر گیا ہے بغض علی میں تو جہنمی ہے. حالانکہ سخی کے متعلق دیکھیں نا، سخاوت کرنے والے کے متعلق تو حضور کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہد او عابد او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. تھوڑی سی ہمت اور فرما لیں مہربانی کر. سخاوت کرنے والا. سامری کو آپ سارے جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو جن کا مطالعہ ہے. سامری کون تھا؟ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھا. سامری اس کا نام تھا. جب سرکار کلیم طور کے پہاڑ پر گئے تھے نا 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے کتاب لینے کے لیے، تورات کے لیے، تو یہ سامری ایسا خبیث تھا، اس نے پچھلی پوری امت کو، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر موسیٰ کی ساری امت کو بچھڑے کی پرستش پہ لگا دیا تھا. امت کو ورغلا لیا اس نے. بچھڑے کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈالی تھی جو مٹی سرکار جبریل جس سواری گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے نا، تو وہ سواری کے قدم جس زمین پر لگے تھے اور اس سواری کے سم کے نیچے جو مٹی آئی تھی، سامری نے چپکے سے وہ مٹی کی مٹھی بھر لی اور سونے سے بنائے ہوئے بچھڑے کے منہ میں ڈال دی. جبریل کے گھوڑے کے سم سے لگنے والی مٹی جب سونے سے بنے ہوئے بچھڑے کے منہ میں آئی نا، وہ انسانوں کی طرح بولنے لگا. یہ فیصلہ بھی آپ کے پیار کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جبریل جس گھوڑے پر سوار ہیں، اس کے سم سے لگنے والی مٹی بے جان بچھڑے میں اگر زندگی پیدا کر سکتی ہے تو جبریل کا رسول محمد رسول اللہ مار کے فنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیات جن کے قدموں کی خیرات ہے. اچھا، اس نے ایسے ڈالی تو وہ بچڑا انسانوں کی طرح بولنے لگا. اس سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ جواب دیتا تھا. تو سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہیں خدا کا کہتے ہیں نا، یہی وہ خدا ہے. دیکھو تو ہے بچڑا سونے کا بنا ہوا ہے، لیکن تم سے باتیں کرتا ہے. تو لوگوں کا عقیدہ سے کمزور سا تھا، چونکہ بڑی لاڈلی سی قوم تھی بنی اسرائیل. لاڈ بھی بڑے کیے ہیں، اور پھر اس چونکہ بے نیاز تھا تو پھر اس کی عذاب کی پکڑ بھی ویسے ہی آئی ہے. فرمایا ہفتے کو تم نے شکار نہیں کرنا، سینیچر والے دن بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، برادری کو، بھئی جاگتے رہنا. لاڈ ایسا ہے کہ محنت کرنی نہیں پڑتی. من و سلوہ یہ دو کھانے ہیں، من اور سلوہ عربی میں کہتے ہیں. اور یہ کھانے کیسے تھے؟ من ایک مرغی سے چھوٹا اور کبوتر سے بڑا پرندہ تھا. تو گھر میں جتنے فرد بھی ہوتے تھے نا، رات کو وہ سو جاتے تھے، صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بھنا ہوا گوشت اور پرندے ان کے صحن میں ایسے پڑے ہوتے تھے. باربیکیو فریش آسمان سے. اچھا، یہ تو تھا کھانا ان کا. اور ایک تھا سلوہ. سلوہ کیا تھا؟ جیسے گھاس پہ شبنم نہیں جمتی صبح صبح، ایسے ہی یہ ایک سویٹ ڈش تھی، میٹھی ڈش تھی. سلوہ اسے کہا جاتا ہے عربی میں. شہد سے اور میووں سے بنی ہوئی. تو یہ ان کے جیسے گھاس پہ شبنم ہوتی ہے، ایسے ان کے گھر کے صحن میں بکھری ہوتی تھی. مفت فی سبیل اللہ کھانا ہر روز آتا. تو جو کہ مفت ملا تھا اس لیے پھر قدر نہیں. تو سرکار موسیٰ سے کہنے لگے کہ یہ آپ کا خدا کیا ہر روز ہمیں کبھی بھیج دیتا ہے گوشت اور کبھی یہ میٹھی چیزیں؟ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سانو وصل لبن
بقلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا. کوئی ہمیں ساگ ہو، کوئی ککڑی ہو، کوئی دال ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ہم کھائیں. اتنی لاڈلی تھی. مگر گرفت کیسے آئی؟ ایک طبقے سے اللہ نے فرمایا بھائی تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کی شام کو آ کر دریا میں جال لگاتے، ہفتے کا پورا دن دریا میں جال لگا رہتا، اتوار کو صبح صبح آ کر جال کھول کر لے جاتے اور سرکار موسیٰ سے کہتے کہ ہم نے تیرے رب کا کہا مان کر ہفتے کو شکار تو نہیں نہ کیا. وہ بے نیاز تھا، جلال آ گیا، پوری بستی سے مخاطب ہو کر فرمایا کونو قرادۃ خاسئین، ساری کی ساری بستی والے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. آپ تصور کریں کہ ایک لمحہ پہلے جس بستی میں انسان ہے، اگلے ہی لمحے پوری بستی یا بندروں سے بھری ہے یا خنزیروں سے بھری ہے. اچھا رابطہ آج بھی وہ جڑا زمانہ ہے موسیٰ چاہ، بولو تو صحیح. بے نیاز آج بھی ویسا ہے جیسا روز اول سے ہے، ہمیشہ سے ہے. اللہ کل شین قدیر آج بھی ویسا ہے جیسا ہمیشہ سے ہے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ ایک ایک جرم کرتے تھے، اللہ چہرے بگاڑ دیتا تھا، چہرہ چھوڑو حلیے بگاڑ دیتا تھا. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں. زانی ہمارے اندر ہے، شرابی ہمارے اندر ہے، سود خور ہمارے اندر ہے، ظالم ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ قاتل ہمارے، ڈکیت ہمارے اندر ہے، شرابی ہمارے اندر ہے. انہوں نے صرف ہفتے کو شکار کیا تھا، اللہ نے خنزیر بنا دیا. ہم سارے کر کے بیٹھے ہیں. اس عہد عذاب نو کو ساڑیاں داڑیاں ڈکی کھلوتی ہیں. یا خدا پناہ کو رب خدا پناہ کوئی کمزور ہو گیا ہے یا اس کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب ذرا اپنی زبان سے ان کو بتا دیں ان کی اوقات کہ تم جیسے میں نے خربوں بنا کے بگاڑے ہیں. یہ ان جیسے چہرے نا، ان جیسے چہرے اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے حسین بنا کر خاک میں ملا دیے ہیں، خنزیر بنا دیے ہیں، بندر بنا دیے ہیں. مگر جلال آج بھی ایسا ہے، چاہوں تو عذاب نازل کر دوں مگر کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ میرے حبیب انہیں آپ بتا دیں انت فیہم، آپ جو ان میں موجود ہیں. اس بات کو چھوڑیں کہ نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نبی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، آج بھی ہیں کہ نہیں ہیں. شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھ لیں اور پھر آنکھوں کو بند کر کے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کر لیں. جیڑے وڈے وڈے کرتوتاں دے بعد بھی اللہ چہرہ نہیں نہ بگاڑیا تو پھر سمجھ لیں محمد آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی کمال حضور علیہ السلام کی نسبت کا ہے. لیکن بعد میں آپ کی خدمت میں دوسری کر رہا تھا، گزارش یہ کر رہا تھا کہ سخی، ہاں وہ سامری سے بات نکلی تھی. سامری نے پوری قوم کو 90% بنی اسرائیل کو شرک پر لگا دیا. بھئی جاگتے رہنا ذرا، مہربانی کر. جب 41ویں رات سرکار موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ 90% قوم بچڑے کے سامنے جھک گئی ہے، توحید پرستی کو بھول گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سارے مشرکین سے جہاد کر کے انہیں قتل کریں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور قتل کرنا، سخاوت کو ذہن میں رکھنا، مارنا شروع کیا مشرکین کو جو مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے. میدان جنگ میں حسب قریب تھا سامری سرکار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا. سامری وہ جس نے پوری قوم کو عقیدے کے لحاظ سے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. قریب تھا کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کی تلوار اٹھتی اور سامری کی گردن کٹ کے زمین پہ جا گرتی. اللہ نے جبریل کو بھیج کر سرکار موسیٰ کو سامری کو قتل کرنے سے روک دیا. مولا یہ کیا ہوا ہے؟ جو شرک کرتے تھے انہیں مروا دیا ہے اور جس نے شرک پہ لگایا تھا پوری قوم کو اسے بچا رہا ہے، وحی بھیج کر، باقاعدہ جبریل کو بھیج کر. فرمایا موسیٰ اسے نہ مارے، ہے تو بڑا بدبخت، یہ اپنی طبعی موت مرے گا. جب بھی مرا نا طبعی موت مرے گا، آپ تلوار سے نہ مارے. مولا کیوں؟ فرمایا یہ خبیث سخاوت بڑی کرتا ہے. سخی سخاوت کر کے نا غریبوں کا بھلا بڑا کرتا ہے. تو فرمایا میری رحمت اور میری حکمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سخی کو کسی کی تلوار سے قتل کرواؤں، چاہے عقیدے کے لحاظ سے اس نے قوم کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہو. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق. حضور فرماتے ہیں سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے چاہے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. والبخیل عدو اللہ ولو کان زاہد.
اور کنجوسی کرنے والا، بخل کرنے والا، حضور فرماتے ہیں اللہ کا دشمن ہے، چاہے اس کے ماتھے کی ہڈی پر سجدوں کے نشان ہی کیوں نہ پڑے ہو۔ اسی لیے تو ابلیس کہتا ہے مجھے اس عبادت گزار سے کوئی خطرہ نہیں ہے جو کنجوس ہے۔ چلو یہیں سے کرو مہربانی جی، اس عبادت گزار سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، ابلیس کہتا ہے، جو کنجوس ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے تو اس گناہگار سے جو سخی بڑا ہے۔ اس کے چیلے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو عبادت گزار ہے لیکن ہے بخیل، کنجوس ہے، مجھے اس پر محنت کرنے کی حاجت ہی نہیں، ایک دن اپنے بخل کی وجہ سے خود ہی جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ میں ڈرتا ہوں تو اس گناہگار سے جو سخاوت بڑی کرتا ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کسی بھی وقت اس کے گناہوں سے معافی کا اعلان فرما سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، تو سخاوت کرنا۔ ویسے بھی امام حسن جو اہل بیت میں حضور علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، مولا علی شیر خدا دی پاک دے سائیں حسن مجتبیٰ، ان کا تو لقب ہی کریم اہل بیت تھا۔ آپ زور سے بولیں مہربانی کریں، کریم اہل بیت۔ جناب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سن لیں جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، علی پاک فرماتے ہیں۔ ایک ہے لعیم، لعین نہیں لعنت سے، لعیم لام عین یہ میم، ایک ہے لعیم، دوسرا ہے بخیل، تیسرا ہے سخی، اور چوتھا ہے کریم، سپرلیٹو ڈگری۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ وضاحت کا ایک جملہ بھی قبول فرما لیں۔ لعیم اس شخص کو کہتے ہیں شکاوت قلبی سے، دل کی سختی سے، جیڑا ایڈا سخت ہوئے دل دا، لعیم، جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے ملے نہ ملے، کسی اور کو نہ ملے، وہ ہے لعیم عربی زبان۔ مینوں لبے تے باویں کسی اور نو نہیں لبنا چاہیے، یہ ہے لعیم۔ دوسرا ہے بخیل، بخیل اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کسی اور کو نہ ملے، صرف مجھ ہی کو ملے۔ میرے ساتھ چلتے آئیں گے تو آپ کی محبت ہوگی، کسی اور کو نہ ملے، صرف مجھ ہی کو ملے، وہ ہے بخیل، کنجوس۔ تیسرا ہے سخی، سخی اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے بھی ملے اور جو مجھ سے بچ جائے وہ پھر دوسروں میں بھی تقسیم ہو جائے۔ اور چوتھا ہے کریم، کریم اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے ملے نہ ملے، باقی سارا زمانہ کھاتا رہے۔ اور امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت، اور یہ لقب آپ کو اہل بیت نے دیا ہے۔ ویسے تو ہر خوبی حضور کے خاندان میں، لیکن 4 خوبیاں اللہ نے حضور کے خاندان میں بدرجہ اتم رکھی ہیں، ایک حسن، دوسرا علم، تیسری سخاوت، اور چوتھی شجاعت۔ امام حسن کا دسترخوان تو آج بھی مشہور ہے، یہاں پر تو نہیں لیکن بڑے شہروں میں اور باہر کے ملکوں میں جو لوگوں کو پتہ ہے، وہ باقاعدہ امام حسن کے سفرے کا، دسترخوان کا انتظام کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کسی کے رزق میں تنگی ہو اگر، اور وہ وسعت چاہتا ہو اپنے رزق میں، تو اسے چاہیے کہ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق دال چاول پکا لے، چاہے بریانی پکا لے، چاہے آلو پکا لے شوربے والے، چاہے گوشت پکا لے، لیکن وہ جس سفرے پر دسترخوان پر بٹھا کر لوگوں کو کھلائے نا، چاہے 2 دوست ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 200 ہوں، بس اس دسترخوان کی نسبت امام حسن کے ساتھ کر دے، رزق میں اتنی برکت ہوگی، فرماتے ہیں کہ پھر اسے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور امام حسن کا دسترخوان مدینہ منورہ سے ہی مشہور ہے۔ ایک بابا آیا مدینہ منورہ میں، بزرگ تھا، پردیسی تھا، تو اس نے آ کر نا پوچھا کہ یہاں پر میں مسافر ہوں تو مجھے کہیں سے کھانا مل سکتا ہے؟